السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کے درس میں طالب علم کے چند آداب آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، جن آداب سے یقیناً ہمارے مدارس کے طلباء، مکاتب کے طلباء، جامعات کے طلباء اور یونیورسٹیوں کے طلباء استفادہ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں طلباء کے چند مفید اور اہم آداب بیان کیے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا اپنا خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کے چند اہم ضابطے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اور جب اس چیز کو اس کے ضابطے کے تحت حاصل کیا جاتا ہے تو وہ کارگر ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، اور آدمی آسانی کے ساتھ اس چیز کو، اس فن کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم کے میدان میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے سرے اور بلندی پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم کے حصول کے جو آداب ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، جن کو ہمارے سلف نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، ان آداب کو جاننے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اگر ہم اور آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ضرور ہمیں ان آداب سے مزین ہونا چاہیے اور ان آداب کو اپنے زندگی میں پورے طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم کا سب سے پہلا ادب یہ بیان کیا ہے کہ طالب علم مخلص ہوتا ہے۔ طالب علم کے اندر اخلاص کی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر علم پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین علم کی نعمت سے اسے مالا مال نہیں کر سکتا، اس لیے بھی کہ علم عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، نیک نیتی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی اگر مقصود نہ ہو، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں علم سے محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم سے دور کر سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے ادب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ علم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہوں، ان کے اندر نیک نیتی ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ان کے قلوب و اذہان میں پیوست ہو۔ اور ساتھ ہی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے، اور اس حدیث کو بیان کر انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ دنیاوی مقاصد کے تحت اور دنیاوی مفاد کے تحت علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو شدید وعید سنائی ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ دن قیامت میں جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے طلباء بلکہ ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ بھی ہوتی ہے علم کے حصول کے پیچھے کہ ہم ڈگریاں حاصل کریں، شہادات حاصل کریں، سندیں حاصل کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اگر شہادات کے حصول کے پیچھے یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تعلیمی اداروں کی خدمت کریں گے، اسی طرح جو تعلیم گاہیں، مدارس اور جامعات ہیں ان جامعات، ان مدارس کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ آج کے سسٹم میں یہ داخل ہے۔ آج کا تعلیمی نظام یا ہمارے جو ادارے ہیں بلا سند کے کسی کو تسلیم نہیں کرتے، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر ثانوی طور پر، ضمنی طور پر حصول علم کی نیتوں میں سے ایک نیت شہادات کا حصول بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی خوشنودی، جنت کا حصول اور دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو صفت ہے طالب علم کی یا دوسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ ایک طالب علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ دین کے تئیں جو جہالت اس کے اندر پائی جاتی ہے، دین سے جو غفلت ہے اور جو جہل ہے، اس جہل کو اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے دور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کی جہالت کو بھی وہ دور کرے۔ اور اللہ رب العالمین کے اس قول سے، اس فرمان سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اور پھر اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے جہل کو دور کریں اور دوسرے مسلمانوں اور انسانوں کی جہالت کو دور کریں، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی طرح تیسرا ادب طالب علم کا یہ ہے کہ وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ شریعت کا دفاع کرے گا۔ اگر شریعت کو، دین کو، اسلام کو ضرورت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنے والا شریعت کا دفاع کرے، تو ایسی صورت میں تیار ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ جب ہماری ضرورت پڑے گی، ہمارے علم کی ضرورت پڑے گی، ہماری ذات کی ضرورت پڑے گی، ہماری شخصیت کی ضرورت پڑے گی دین اسلام کو اور اسی طرح شریعت اسلامیہ کو، تو ہم پورے طور پر اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ دین کا دفاع کتابوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ صاحب کتاب سے ہو سکتا ہے، صرف علم سے نہیں ہو سکتا، صاحب علم سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہماری نیت حصول علم کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ ہم شریعت کی، دین کی حفاظت کریں گے، اس کی صیانت کریں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے اگر اس طرح کی یا اس قسم کی ضرورت اگر محسوس کی جاتی ہے تو۔ چوتھا ادب طالب علم کا یہ ہے، یا طالب علم کا چوتھا ادب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ طالب علم کے اندر کشادہ دلی پائی جاتی ہے، وسعت قلبی پائی جاتی ہے۔ طالب علم کا ذہن و دماغ تنگ نہیں ہوتا اور بالکل وسعت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، اہل علم کے ساتھ، فقہا کے ساتھ، محدثین کے ساتھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طلباء بالکل ان کے اندر قساوت قلبی یا یوں کہیے کہ تنگ نظری، تعصب، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا دل نہایت تنگ ہوتا ہے اور کبھی کسی امام کے خلاف، کبھی کسی فقیہ کے خلاف، کبھی کسی محدث کے خلاف
زبان درازی کرتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں اور ایسی باتیں اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں جو باتیں بالکل لائق نہیں ہوتی، بلکہ ایک طالب علم کے شایان شان ہوا نہیں کرتی ہیں۔ چنانچہ طالب علم کو اپنے ذہن و دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے اور انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے، اور بیجا کسی کے اوپر تنقید یا رد یا یہ کہ آپ کہیں کہ تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے مسلک کوئی بھی ہو، ہمیں دلیل کی اتباع کرنی چاہیے، دلیل کی پیروی کرنی چاہیے، اور دلیل جس کا ساتھ دے یا دلیل سے جس قول کی تائید ہوتی ہے اس قول کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اصل دلیل کتاب و سنت کی دلیل ہے، وہی اصل ہے۔ اسی طرح چوتھا ادب طالب علم کا جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور میں نے اس چیز کو اپنے ماضی کے دروس میں بھی بیان کیا ہے کہ طالب علم کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ جو کچھ وہ سیکھتا ہے، جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل طور سے کوشش کرتا ہے۔ علم برائے علم نہیں، بلکہ علم برائے عمل ہونا چاہیے، علم برائے ادب ہونا چاہیے، علم برائے اخلاق ہونا چاہیے، علم برائے زندگی ہونا چاہیے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طالب علم کی ایک بڑی پہچان، ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ علم سے متصف ہوتا ہے، وہ عالم ربانی ہوتا ہے، طالب ربانی ہوتا ہے، طالب حقیقی ہوتا ہے، طالب مجازی نہیں ہوتا، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، نمائش نہیں ہوتی، تکبر اس کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ ہر معاملے میں دین کو فوقیت دیتا ہے، دین کو ترجیح دیتا ہے، عمل کو ترجیح دیتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے علم کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ علم کا ثمرہ عمل ہے اور علم کا نتیجہ یہ عمل ہے، چنانچہ یہ چیز طالب علم کے ذہن سے غائب اور اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بہت ساری آیتوں، بہت ساری حدیثوں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، اور ان آیتوں کو اور حدیثوں کو اس ضمن میں بیان کیا ہے۔ طوالت کے باعث ہم ان آیتوں اور ان حدیثوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح طالب علم کی ایک بڑی پہچان، ایک بڑا ادب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم حکیم ہوتا ہے، طالب علم دانا ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا، غفلت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ہر معاملے میں حکمت سے کام لیتا ہے، اور حکمت اللہ رب العالمین اپنے خال بندوں کو دیا کرتا ہے، ان بندوں کو عطا کرتا ہے جن بندوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ چنانچہ علم کے معاملے میں بھی حکمت سے ہمیں کام لینا چاہیے، اور حکیم کی تعریف شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ الذی ینزل الاشیاء منازلها، کہ وہ چیزوں کو اس مقام پہ رکھتا ہے جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس جگہ پہ رکھتا ہے جو حقیقی جگہ ہے۔ ظلم، زیادتی، یہ تمام چیزیں اس کی زندگی کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دعوت کے میدان میں بھی حکمت سے کام لینا ہے، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، یعنی زندگی کے جو بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں ہمیں حکمت سے کام لینا ہے، اپنی دانائی کا اور اپنی عقل مندی کا، دانش مندی کا ثبوت دینا ہے۔ چنانچہ طالب علم کو حکیم ہونا چاہیے اور عجلت پسند نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم بسا اوقات اپنے طلباء میں اور اپنے علماء میں عجلت کو دیکھتے ہیں، جلد بازی کو محسوس کرتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے، بلا غور و فکر کیے ہوئے، بلا وقت لگائے ہوئے کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ درست نہیں ہے، اس پر آدمی کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔
اسی طرح طالب علم کا ایک اہم ادب اور اس کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ طالب علم صابر ہوتا ہے، اس کے اندر صبر و ضبط کی صفت پائی جاتی ہے، اور جزا فضا نہیں کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، الجھن میں نہیں پڑتا ہے، تھکاوٹ کو محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ علم کے حصول کے لیے پوری محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے، اور جس قدر محنت ہو سکتی ہے، مشقت ہو سکتی ہے، اور وہ اس حد تک محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن علم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے قرآن کریم کی آیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والا ہی انجام تک پہنچتا ہے اور اس کا معاملہ ہی بہتر معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کی ایک بڑی پہچان یہ ہے، ایک اہم ادب یہ ہے کہ طالب علم علماء کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، علماء کی عزت اور اس کی توقیر کرنے والا ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ علماء کی توہین کر کے، علماء کی تذلیل کر کے، علماء کو برا بھلا کہہ کے، ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کر کے یہ چاہیں کہ آپ علم حاصل کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کا، اپنے علماء کا، اپنے سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، فقہا کا احترام ضروری ہے۔ بلا احترام کے اور اپنے دل میں ان کے لیے جگہ پیدا کیے ہوئے علم حاصل کرنا محال ہے۔ آج بہت سارے طلباء مدارس کے ہوں یا جامعات کے ہوں، ان کے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے مقتدیٰ لوگوں کے لیے احترام کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے طلباء کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس صفت سے، علماء اور اساتذہ کے احترام کی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ اسی طرح طالب علم کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، کتاب و سنت کو میزان سمجھتا ہے، معیار سمجھتا ہے، معاملہ جو بھی ہو، لیکن سب سے زیادہ فوقیت اگر دی جائے گی یا ہے کہ دینی چاہیے تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یعنی احادیث کو۔ اور ایک طالب علم پوری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے حصہ اسے یاد ہو، قرآن کی آیتیں یاد ہوں، قرآن کی صورتیں یاد ہو، بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر مکمل قرآن حفظ کر سکتا ہے تو مکمل قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ اپنے اوقات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کلاسوں میں درس کے بعد جو وقت بچتا ہے، چاہے وہ ظہر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، ان اوقات کو قرآن کی تلاوت میں صرف کرنا چاہیے، قرآن کی آیتوں اور صورتوں کے حفظ کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر قرآن کے حفظ سے وقت بچتا ہے، ملتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ حدیثوں کے ذخیرے کو اور احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی کتابیں، اپنے اساتذہ سے استفسار کر کے، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر کسی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حدیثیں ازبر ہو جائیں اور حفظ ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی تقریر میں، تحریر میں، دعوتی میدان میں ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے استفادہ کر سکے۔ اسی طرح طالب علم کی ایک بڑی صفت یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کہ ایک اچھا طالب علم، ایک بہتر طالب علم، ہونہار طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں تحقیق کرتا ہے اور اس کا ذہن تحقیقی ہوتا ہے، تقلیدی نہیں ہوتا، اور تثبت
اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اٹکل پچو نہیں مارتا، بلا سوچے سمجھے گفتگو نہیں کرتا، یا یہ کہ کوئی حکم بیان نہیں کرتا، یا یہ کسی کے اوپر حکم نہیں لگاتا، یا یہ کہ شریعت کے معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولتا ہے، بلکہ ہر معاملے میں وہ تحقیق کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھتا ہے، حدیثوں کو دیکھتا ہے، سلف کے اقوال کو دیکھتا ہے، ان کی دلیلوں کا مناقشہ کرتا ہے، اور پھر کسی دینی معاملے میں، دینی مسئلے میں کوئی قول ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس صفت سے بھی ہمارے آج کے طلباء کو متصف ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سلف کے معیار کے مطابق سمجھے، اور اسی طرح حدیثوں کے معنی اور مطلب کو سلف نے جیسے سمجھا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو اللہ کے مراد سے، اسی طرح حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد سے ہٹا کر دیکھیں گے، یا اس اعتبار سے نہیں سمجھیں گے جس طرح کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، یا ہے کہ حدیث کو جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے، تو پھر ہم الجھنوں کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے عقائد کے اندر فطور پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر گمراہی پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے، وہ قرآن کو منہج سلف کے مطابق نہ سمجھنے کی وجہ سے، حدیثوں کو سلف کے سمجھ کے مطابق نہ جاننے کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک اچھا طالب علم کوشش کرتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اور قرآن کے مراد کو اللہ رب العالمین کے مراد کے مطابق سمجھے، حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے، جس کو منہج سلف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ان آداب سے متصف کرے جن آداب کا ذکر ہم آپ کے سامنے ہوا ہے، یا جن آداب کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ خاص طور سے میں اپنے مدارس اور جامعات کے طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور تفصیل سے ان آداب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سے، شریعت کے علم سے، کتاب و سنت کے علم سے ہمیں اور آپ کو مزین فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔